انت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب گوہر بہت زیادہ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ رابی کے دل میں جو خدشات تھے اب وہ درست ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ گوہر اس کو بات بات پر یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ بھی نہیں اور جہانگیر کو اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ حتیٰ کہ جہانگیر تو اس کو ساتھ ساتھ کلیئر کرتا چلا آ رہا ہے کہ میرے سارے کام میری ماں کیا کرتی تھی۔ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد بھی رابی کے دل میں گوہر کا خوف بیٹھ گیا ہے، کیونکہ وہ تو اس بات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گوہر کچھ اس طرح سے کر دے کہ اس کی زندگی پھر سے اسی موڑ پر آ کر کھڑی ہو جائے۔ رابی تو اپنے خوف میں بہت زیادہ آگے ہی آگے بڑھتی چلی جائے گی، جبکہ جہانگیر بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ جیسے کوئی بچہ کسی ڈراؤنی چیز سے ڈرتا ہے، اسی طرح تم گوہر سے ڈرنا شروع ہو گئی ہو۔ اب تو وہ کافی حد تک سدھر گئی ہے، جبکہ وہ گوہر کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ تم رابی کو سمجھاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح نہ ڈرے۔ لیکن گوہر تو بہت چالاک ہے، جہانگیر کے سامنے یہ کہے گی کہ گوہر تو وہ کب کی مر چکی جس سے رابی ڈرا کرتی تھی۔ اب اس کے ڈرنے کا کیا مقصد ہے میں یہ نہیں جان سکتی۔ حتیٰ کہ رابی کے سامنے تو وہ اپنا دوسرا چہرہ لے کر آتی ہے اور جہانگیر کے سامنے یہ پروف کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اب وہ اپنے سارے گناہ کو بھول کر اب بہت ہی زیادہ نیک اور پارسا بن چکی ہے۔ حتیٰ کہ گوہر جیسی عورتیں تو کبھی بھی زندگی میں بدل نہیں سکتی۔ ڈرامے کے کمنٹس میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوہر بہت زیادہ چالاکی کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈز میں نظر آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ برائی کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، جب تک وہ اپنے من سے ٹھیک نہیں ہوتے تب تک وہ بدل نہیں سکتے۔ گوہر کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو اگر کوئی سمجھائے بھی تو وہ سمجھتی نہیں، لیکن جب تک وہ اپنے من سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گی تب تک اس میں وہ بدلاؤ، وہ چینج نہیں آئے گا۔ جبکہ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ جہانگیر اور رابی کا بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہے۔ جہانگیر تو رابی کو سمجھا کے تھک جائے گا کہ گوہر سے خوفزدہ مت ہو، لیکن رابی ایک وقت اس سے ناراض ہو کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اپنی بھابھی کے گھر جانے کے بعد اپنی بھابھی کو بھی یہ بتا دے گی کہ میں گوہر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جہانگیر غصے میں گھر پر آئے گا اور اس کے بعد اسے یہ کہے گا کہ میں تمہیں لے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، کیونکہ اب جہانگیر کو بھی اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ آفس سے فون کے وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میں گھر آ کے تمہارے سارے مسئلوں کو ریزالو کرتا ہوں، لیکن رابی نے اس کا انتظار کیے بنا وہ اپنی بھابھی کے گھر چلی گئی تھی۔ اب تو ان دونوں کے رشتے میں بہت زیادہ دراڑ گوہر ڈال چکی ہے۔ گوہر تو بائی نیچر ہی بہت زیادہ بری عورت ہے۔ اپنے ایک بھائی کا گھر برباد کرنے کے بعد اب وہ فروا اور حسن کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ اسی لیے اب وہ فروا پہ الزام لگائے گی کہ وہ بہت بدکردار عورت ہے، کیونکہ اس کا دوست اس کے گھر میں بھی ملنے آیا اور اس کے بعد وہ فون پر بھی اس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ اس کی وجہ سے فروا کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ یہ کہے گی کہ آپ ہی بکواس بند کریں، میں کبھی بھی اپنے کردار کے اوپر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس وجہ سے حسن اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا، فروا اس کا ہاتھ روک دے گی، لیکن اس کے بعد تو فروا کے دل سے حسن اتر جائے گا۔ گوہر تو اپنی چالاکیوں میں ایک دفعہ پھر سے کامیابی کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے اس نے حسن کے دل میں فروا کی نفرت ڈال دی ہے، لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ ذرا سی بات بہت بڑے طوفانوں کا پھر سے سلسلہ شروع کرنے والی ہے، اور گوہر کو تو ویسے ہی فساد کروا کر گھر میں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ جہانگیر اور رابی کے درمیان بھی یہ دراڑ ڈال چکی ہے۔ اس کا انجام تو بہت زیادہ عبرتناک ہو جانے والا ہے، کیونکہ جب سب کو اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا تو یہ اکیلی رہ جائے گی، جیسا کہ پہلے ڈراموں میں بھی بہت زیادہ فساد کرنے والے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، لیکن ابھی تو کچھ حد تک یہ کامیابی کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فروا کا گھر بھی یہ رابی کے گھر کی طرح توڑوا دے گی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔